انسانوں کے نام افزار ریحان، مڈل ایسٹ میں نئی ہلچل۔ اسلام آباد ڈیل یا مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب مڈل ایسٹ میں امن و سلامتی کے حوالے سے حالات بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے، لیکن جلد یا بدیر سب پر یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سب محض خام خیالی یا کھوکھلی لفاظی تھی۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹرمپ ایک ایسا انوکھا امریکی پریزیڈنٹ ہے جس کے متعلق کوئی بھی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی اور نہ ہی کوئی اس پر اعتماد کر سکتا ہے۔ مخالف تو مخالف، حمایتی بھی اسے رنگ باز خیال کرتے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے لے کر ہمارے بلند پرواز پی ایم تک جو لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ یہ جے ڈی وینس وہی شخص ہے جس نے ایک وقت ٹرمپ اور اس کی اپروچ کو ہٹلر سے تشبیہ دی تھی، جبکہ ہمارے گھر کی اتنی پتلی صورتحال ہے کہ ہم کسی بھی امریکی صدر کی قصیدہ گوئی کے سوا اور کوئی آپشن ہی نہیں رکھتے۔ ٹرمپ ایک ہی سانس میں ایرانی رجیم کی وکالت کرتے یہاں تک جاتے دکھتا ہے کہ اسے تباہی پھیلانے والے میزائل رکھنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دیگر امن پسند ہمسایہ عرب ممالک کو۔ دوسری سانس میں ہانکتا ہے کہ ایران کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایرانی تہذیب کو برباد کر دیں گے، ایرانی رجیم نے رویہ نہ بدلا تو ہرمز اور ایران پر قبضہ کر لیں گے، ایٹمی ہتھیار بنائے تو ایران پر قیامت ڈھا دیں گے۔ کبھی 300 ارب ڈالر دلوانے کی بات کرتا ہے اور کبھی ہانکتا ہے کہ ایک کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران ہی نہیں، ایرانی پریزیڈنٹ اور مجلس کے اسپیکر تک ٹرمپ کی ان گیدڑ بھبکیوں کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ باکر کالیباف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ ہم تمہاری دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اگر تمہاری دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو تم آج مایوسی کی اس حالت تک نہ پہنچے ہوتے۔ اسی طرح امن بات چیت کے ساتھ حملے بھی چل رہے ہیں۔ تیسری جانب اندرون ملک بھی ٹرمپ پر خوب تنقید ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اس کی پارٹی کے اپنے لوگ بلبلا رہے ہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو۔ گلف میں امریکہ کے روایتی لیف تقریباً تمام ممالک بشمول سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان تک میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ حالیہ جنگ میں امریکہ خود اپنا تحفظ کرنے میں ناکام ہوا ہے، وہ ہمارا تحفظ کیا کرے گا۔ اپنی حماقتوں سے ٹرمپ نے اپنی مضبوط ترین اسرائیلی لابی کو بھی بڑی حد تک بدگماں کر لیا ہے، اسی لیے اب اس نے اسرائیل کو دھمکانے کے بعد پینترا بدلا ہے اور حزب اللہ کو دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے امریکی ناقدین کو مطمئن کرنے کے لیے اب ٹرمپ اور وینس دونوں نے اس نوع کے شوشے چھوڑنا شروع کر دیے ہیں کہ جو منجمد ایرانی اثاثے ہم واگزار کرنے جا رہے ہیں، ان کی رقوم تو ایران کو نہیں ملیں گی، البتہ ان ڈالروں کے بدلے ہم انہیں امریکی سویابین، مکئی اور گندم دیں گے۔ اس سے ایرانی عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا اور امریکی کسان بھی امیر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ پہلے بولے گئے جھوٹوں جیسا ہی ایک جھوٹ ہے اپنے ووٹرز کو نرم کرنے کے لیے۔ چوتھی جانب امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو خصوصی طور پر عرب خلیجی ممالک بھیجا گیا ہے تاکہ اپنے عرب اتحادیوں کے نئے شبہات و سوالات پر انہیں مطمئن کیا جا سکے اور یہ یقین دہانی کروائی جا سکے کہ ایرانی رجیم کے ساتھ اضطرار یا مجبوری میں ہم نے جو بھی معاملات کیے ہیں، اس سب کے باوجود ہم آپ کی سیکورٹی اور مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کی صورت میں آپ کے ممالک اور یہاں موجود امریکی بیسز پر جو حملے ہوئے ہیں، آئندہ کے لیے اثر نو ان کی بہتر پیش بندی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کچھ مقامات پر کمانڈ سینٹرز زیر زمین منتقل کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ جنگ بندی ایک عارضی وقفہ ہے، نہ کہ تنازع کا مستقل حل۔ خلیجی ممالک نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ حالیہ جنگ میں نقصان بھی ہمارا ہی ہوا ہے اور الٹے ہم ہی ایران میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں، آخر کیوں؟ مارکو روبیو نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں خلیجی تعاون کونسل GCC کے اجلاس میں شریک تمام خلیجی عرب ممالک کی نہ صرف یہ کہ شکایات سنی بلکہ انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ سعودی عرب کی طرف سے ابنائے ہرمز، لبنان اور غزہ کے ایشوز بھی اٹھائے گئے۔ سب سے بڑھ کر سلطنت عمان کے تحفظات دور کیے گئے۔ پچھلے دنوں ٹرمپ نے عمان کے حوالے سے شدید زبان استعمال کی تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کے بالمقابل دوسری جانب جغرافیائی طور پر عمان ہے، دونوں کے بیچ ایک مقام پر چوڑائی محض 33 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ اس تناظر میں ایران نے کوشش کی تھی کہ عمان کو شیشے میں اتارتے ہوئے باہم مل کر جہاز رانی کو دی جانے والی مبینہ سہولیات کے نام پر کچھ فیصد رکھوا لی جائیں، کیونکہ ایران اکیلے اتنا بھاری بوجھ اٹھانے میں مشکل فیل کر رہا ہے۔ مگر روبیو کی اس میٹنگ میں دیگر خلیجی ممالک سے کامل اتفاق کرتے ہوئے عمان نے امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے کا اعلان کیا، جس پر ایران تلملا اٹھا۔ خلیجی تعاون کونسل کے اس اجلاس میں مارکو روبیو نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کسی ریاست کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریاست یہاں ٹیکس یا فیس عائد کرنے کی مجاز ہے۔ اگر ایران نے ایسی کوشش کی تو یہ عالمی آبی راستوں میں وبا کی طرح پھیل جائے گی، اس سے پوری دنیا ایک نوع کے انتشار اور افراتفری میں ڈوب جائے گی۔
ہم امن معاہدہ ضرور چاہتے ہیں لیکن کسی ایسی قیمت پر نہیں جو ناقابل قبول اور ناقابل عمل ہو۔ اس سے ہمارے خلیجی اتحادیوں کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو کسی نوع کا غضب پہنچے۔ انہوں نے اپنے عرب حلیفوں کو یقین دلایا کہ کسی بھی ڈیل کی صورت آپ کے مفادات کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ پانچویں جانب اپنے عرب اتحادیوں اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایرانی پراکسیوں بالخصوص حزب اللہ اور حوثی باغیوں کے خلاف ڈپلومیسی تیز کر دی گئی ہے۔ امریکی نگرانی میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو اور لبنانی پریزیڈنٹ جوزف اون کے درمیان ہونے والا حالیہ معاہدہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ اس کا مقصد لبنان میں ایرانی پراکسی حزب اللہ کو ختم کرنا ہے۔ معاہدے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر حزب اللہ اسرائیلیوں پر حملہ کرے گی تو اسرائیل کو بھی جوابی کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ جامع معاہدے کے لیے ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ اس معاہدے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حزب اللہ کو بہر صورت غیر مسلح کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ لبنانی فورسز کی مدد بھی کرے گا۔ یوں لبنانی حکومت ریاست کے اندر حزب اللہ کی ریاست کا خاتمہ کرنے کی پابند ہوگی۔ مزید یہ کہ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا اسرائیلی فورسز ساؤتھ لبنان میں موجود رہیں گی۔ یہ معاہدہ واشنگٹن میں ہونے والے فریم ورک کا تسلسل ہے۔ اس کے ساتھ سیرین پریزیڈنٹ احمد شرح کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ ایرانی پراکسی حزب اللہ کو کچلنے میں معاونت کرے۔ چھٹی جانب نئے عراقی پرائم منسٹر علی زیدی نے ایران کے ساتھ منسلک تمام مسلح ملیشیاؤں کو آخری الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ وہ عراقی افواج کی متحدی میں آ جائیں یا پھر 30 ستمبر تک اپنے ہتھیار حکومت کو جمع کرواتے ہوئے پوری طرح غیر مسلح ہو جائیں۔ اس نوع کی اطلاعات بھی ہیں کہ عراقی حکومت نے 47 ایران نواز شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ عراق میں مسلح شیعہ گروہ جو خود کو مزاحمت کا محور قرار دیتے ہیں یہ امریکی اور اسرائیلی مفادات پر حملے کرتے رہے ہیں۔ یہاں سلیمانی کا قتل بھی اسی حوالے سے ہوا تھا۔ نئے عراقی پرائم منسٹر چند ہفتوں میں واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس صورتحال میں ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے عراق کا ہنگامی دورہ کیا لیکن عراقی پرائم منسٹر نے اپنی پالیسی میں رد و بدل سے صاف انکار کر دیا۔ درویش کا ماننا ہے کہ مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال تا دیر برقرار نہیں رہ پائے گی۔ اسرائیل کسی بھی طرح سرنگوں ہوتا نہیں دکھتا بلکہ ولایت فقیہ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، اپنی پراکسیاں چھوڑنی پڑیں گی یا پھر ایرانی عوام کو راستہ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے ٹرمپ جو بھی حماقتیں کر رہا ہے نومبر کے بعد ابر آلود مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نومبر میں ٹرمپ بچ بھی گیا تو اگلے الیکشن میں ٹرمپ ہی نہیں اس کی پارٹی بھی رخصت ہو جائے گی۔ یوں امریکی ڈیموکریٹک سسٹم حالیہ حماقتوں کی تلافی کرتے ہوئے عالمی سپر پاور کو نئے انداز حکمرانی کے ساتھ اصل ڈگر پر لے آئے گا، لیکن ٹرمپ کے ڈالے ڈینٹس دور ہونے میں عرصہ لگے گا۔